بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ تواریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکہ کے شریف میں سے تھیں اور ان سے 12 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک روز اچانک حق تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، اے اسماعیل، تم مغرب کی جانب زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاؤ اور دعوت الحق دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراً وہاں گئے اور تقریباً 50 برس تک خالق اللہ کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس نہ آئے گا میں اسی جگہ ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا۔ اور بعض روایوں نے کہا ہے کہ آخر عمر مکے سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عیس اور یعقوب ہے۔ آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے اور اس واقعہ کے 1 برس بعد انتقال فرمایا۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے، مگر 2 بیٹے، ایک ثابت دوسرے قید، دونوں مکے ہی میں رہ گئے اور بیشتر اہل عرب اور حجاز انہی کی نسل سے ہیں۔ روایت کی گئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے عیس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، اور وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل یعنی عذر کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ایک روز اس حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس سے کہا کہ آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور ان کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیس اپنا تیر کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا تو وہ آپ کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، وہ ایک کباب پا کر کہنے لگے یہ کباب کو کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ عیس لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عیس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بہانہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس سے کہا کہ اے عیس، تیری دعا تیرے بھائی
یعقوب نے لے لی ہے۔ اس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسی کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیسی کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ یہ شہر کا نام روم ہے، اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف سے ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سیرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا عیسی مجھ کو مار ڈالے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مہت رہو، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات میں سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسب عقب ہونے اور اپنے بھائی عیس کے ہوا، اور یہ پورا حال تو رات میں بھی مرقوم ہے، بس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی اور تشفی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور دوسری چھوٹی بیٹی کا نام رحیل تھا، لیکن رحیل بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ رحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کر دوں، دین مہر کہاں سے دوں گے، جبکہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب رحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں نے منظور کر لیا، اور ان کے مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر رحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ رحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا شب کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی رحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے رحیل کی درخواست کی تھی۔ اس کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے کہ یہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نگاہ میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا کہ چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کر آمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت کی بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نزول تورات تک تھا۔ قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ
جمع کرو 2 بہنوں کو، مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے۔ پس یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی رحیل سے ہوئی اور ان کے ماموں نے کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: دوبن، شمعون، لاوی، یہودا، استخارہ، زبلون، اور یہ نام توریت میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی رحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفنان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر شک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کا نام رکھا گیا وا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بیوی رحیل نے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور مال و اسباب بھی بہت دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت اور غصہ ایس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ انہی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور ہی سے پہچان لیا۔ ادھر یعقوب نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ ایس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا اور وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال اور اسباب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے صاحبان حضرت ایس کے پاس پہنچے تو ایس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے۔ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا اور دونوں بھائی زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن غار تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی رحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ان کے ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب اس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزر گئی اور غریب ہی رہا ہوں اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ ہی اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو اور میں کسی دوسری جگہ جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسی یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی اور اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔